میرا نام جاوید اقبال ہے۔ میں نے دنیا کا سب سے بڑا جرم کیا ہے۔ میں نے 100 سے زائد بچوں کو موت کے گھاٹ اتارا ہے۔ میں ان 100 بچوں کو جنسی تشدد کے بعد قتل کر چکا ہوں۔ ان قتل شدہ بچوں کو میں تیزاب کے ڈرم میں پھینک دیا کرتا تھا۔ میں اپنے سارے جرائم قبول کرتا ہوں اور مجھے اس پر کوئی افسوس نہیں ہے، اور میں چاہتا ہوں کہ دنیا مجھے یاد رکھے۔ ایک منٹ، آپ نے 200 بچے کیوں نہیں قتل کیے؟ 100 کیوں؟ انتقام کر رہے تھے نا، انتقام کر رہے تھے۔ میرے پاس آج بھی اتنے پیسے تھے کہ میں یہ سلسلہ جاری رکھ سکتا۔ دسمبر 1999 اس نے بہت ہی سوچ سمجھ کے وہ رات چنی۔ کوئی اس کے اوپر کسی چیز کا سایہ تھا۔ ایک بزرگ نے کہا تھا کہ یہ بندہ بڑا نام پیدا کرے گا۔ یہ 1999 کی بات ہے، جب لاہور پولیس اپنی روزمرہ کی ڈیوٹی میں مصروف ہوتی ہے اور ان کو ایک میل باکس رسیو ہوتا ہے جس میں ان کو ایک لیٹر ملتا ہے، ایک خوفناک لیٹر۔ اس لیٹر میں ایک ایک بچے کا نام اور ان کو کیسے کیسے قتل کیا گیا تھا سب کچھ ڈیٹیل میں لکھا ہوا تھا، اور لیٹر کے لاسٹ میں اس نے اپنا ایڈریس بھی دیا ہوا تھا۔ پولیس اس کے دیے ہوئے پتے پر پہنچتی ہے۔ دروازہ کھٹکھٹانے پر ایک شخص باہر آتا ہے جس کا نام تھا جاوید اقبال، اور جب پولیس اسے اس خط کے حوالے سے سوال کرتی ہے تو اس کا رویہ چینج ہو جاتا ہے اور اپنے سر پر بندوق رکھ کے دھمکاتا ہے اور کہتا ہے کہ اگر وہ یہاں سے نہ گئے تو وہ خود کو گولی مار دے گا۔ پولیس بنا کچھ کہے، بنا کوئی سوال پوچھے واپس آ جاتی ہے، اور اب پولیس یہ سمجھتی ہے کہ شاید ہمارے ساتھ کوئی مذاق کر رہا ہے۔ نومبر 22 ڈیلی جنگ نیوز پیپر کے باہر ایک پیکیج آتا ہے۔ وہ پیکیج کھولنے پر بچوں کی تصاویر ملتی ہیں اور ایک خط ملتا ہے جس پر لکھا تھا، آج میرا 100 بچوں کو قتل کرنے کا ہدف پورا ہوتا ہے اور آپ کو ان تمام بچوں کی تصاویر ملیں گی۔ کون ہے وہ، ان کو کیسے مارا اور کہاں مارا؟ میں چاہتا ہوں کہ آپ اخبار کے ذریعے دنیا کو بتاؤ کہ میں 100 بچوں کا قاتل ہوں۔ آپ میرے گھر جاؤ اور وہاں آپ کو سب ثبوت مل جائیں گے، تو پھر آپ کو معلوم ہوگا کہ میں نے کیا کام کیا ہے جس کو دیکھ کے دنیا حیران ہو جائے گی۔ اور پھر دوبارہ وہاں پولیس پہنچتی ہے، لیکن دروازے پر تالا لگا ہوتا ہے۔ پولیس دیوار پھلانگ کے اندر داخل ہوتی ہے اور پولیس حیران رہ جاتی ہے جب وہ بچوں کے جوتے اور کپڑے ایک بوری میں پڑے دیکھتے ہیں، اور پورے گھر میں ایک عجیب سمیل تھی۔ میں نے جب ڈرم کھولا تو آپ سوچ بھی نہیں سکتے میری کیا حالت ہوئی۔ اس میں لوتھڑے تھے اور ایسڈ سے میرے ہاتھ جل گئے۔ تو وہ سارا کچھ جو جاوید اقبال نے کہا، سارا کرائم سین اسی طرح تھا۔ دیوار پر انہیں کارڈ چپکے ہوئے ملتے ہیں جن پر لکھا تھا، کچھ باڈی کو میں نے جان بوجھ کے ڈیزالو نہیں کیا تاکہ پولیس ان کی تصدیق کر سکے، اور میں اب دریائے راوی پر خودکشی کرنے جا رہا ہوں۔ اب اخبار کے ذریعے یہ خبر پبلک تک پہنچائی جاتی ہے، جس کے بعد جاوید اقبال کے گھر کے باہر کافی لوگ جمع ہو جاتے ہیں اور ان والدین کا رش لگ جاتا ہے جن کے بچے غائب تھے۔ 29 دسمبر جاوید اقبال ڈیلی جنگ نیوز پیپر کے دفتر پر دستک دیتا ہے اور اپنے آپ کو پولیس کے حوالے کرتا ہے اور یہ کہتا ہے، میں ہوں جاوید اقبال، 100 بچوں کا قاتل۔ مجھے اس دنیا سے سخت نفرت ہے اور میں نے جو کچھ بھی کیا مجھے اس پر کوئی افسوس نہیں، اور میں مرنے کے لیے تیار ہوں۔ میں نے جاوید اقبال کا چہرہ دیکھا کہ اس کے بعد اس کا منہ چہرہ لٹے جائے گا، تو اس نے بڑا اسمائل دیا مجھے۔ اب بات یہ ہے کہ جاوید اقبال نے جرائم کی دنیا میں قدم کیوں رکھا تھا، کیوں اس نے گنتی کر کے 100 بچوں کو قتل کیا، اور وہ کس طرح سے بچوں کو اغوا کر کے گھر لے آتا تھا، اور اس کا تعلق کس خاندان سے تھا۔ ان ساری چیزوں کو سمجھنے کے لیے ملتے ہیں اس کے سیکنڈ پارٹ میں۔ As provided under section 302 ATPC. After that, his dead body